السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارے سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیوں دیکھیں، آج کی سائنٹسٹ یہ کہتی ہے کہ جیسا ہم گمان کریں گے نا، یعنی جیسے ہماری سوچیں ہوں گی ویسا ہی ہماری باڈی پر اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم سوچ لیتے کہ ہمیں فلاں بیماری ہے یا مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم نہیں سوچیں گے نا، جب تک دیکھیے ڈاکٹر ہمیں نہیں بولیں گے کہ آپ چیک اپ کرائیے، اپنا ٹیسٹ کرائیے، اگر آپ کی رپورٹ میں یہ آتی ہے بیماری تو آپ کو وہی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے گا ساتھ ہی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا دماغ نا وہی جو جمس ہوتے ہیں نا ہمارے دماغ کے، تو وہ ہماری باڈی پر اثر کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز نا یہ ہوتا ہے کہ باڈی ہماری ویسا ہی بیہیو کرنے لگتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ بیماری ہو رہی ہے، تو ویکنیس سے جانے لگتی ہے، سب کچھ ایسا ہی ہونے لگتا ہے۔ یہ آج ہمیں کون بتا رہا ہے؟ سائنٹسٹ بتا رہی ہے۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے کہ اچھا سوچنا چاہیے، پھر آپ کی باڈی پر اچھا اس کا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی، تو آج ان کی حدیث لیتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں ساتھیوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے، ہاں، ویسا ہی آپ کی باڈی پر اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اچھا گمان کریں گے، اچھا ہی اللہ آپ کے ساتھ کریں گے، غلط کریں گے تو غلط ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو ساتھیوں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی جو نگیٹیوٹی ہم نے بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے اپنے مائنڈ میں، ہاں، اس کو باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے دور کرنا ہے۔ اور کس طریقے سے، انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی حدیث لیتے ہیں کہ انسان پازیٹیوٹی سوچے گا تو اس کے ساتھ پازیٹیو ہی ہوگا، اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ اور رخصت ہونے کے بعد پھر دیکھیں اللہ کے نبی پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب یہ لوگوں نے درود پڑھا ہوگا، تو ان کا درود کیسا ہوگا؟ اب یہاں سے ہم بات اسٹارٹ کریں گے ساتھیوں، تاکہ ہم آگے بات کو لے جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں ان چیزوں میں اپنے خیالاتوں کو لگانا ہے، اپنے ذہنوں کو لگانا ہے، تاکہ ہمارا ذہن فالتو چیزیں نہیں سوچے اور ہم اپنی زندگیوں میں خوش رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور درود پڑھتے ہوئے یہ کہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ درود کیسا ہوگا یہ سوچے کہ حضرت ابوبکر صدیق، اب دیکھیے حضرت ابوبکر جو صدیق تھے تو ان کا کیا تھا کہ ہمارے نبی کے بہت زیادہ قریب تھے، ہاں، ہمارے نبی کے فرینڈ تھے، دوست تھے وہ بالکل پکے والے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، یہاں تک کہ کیا ہو گیا تھا کہ ان کی جب چیک اپ کرایا گیا تھا، ہاں، طبیب نے ان کو دیکھا تھا، تو طبیب نے ان کو بتایا تھا کہ یہ شخص 3 سال پہلے ہی مر چکا تھا، کیونکہ ان کی باڈی کا نا کیا ہو گیا تھا، ان کی باڈی اندر سے جل گئی تھی، تو یہ کس لیے ہوا تھا؟ یہ غم سے ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، دوست تھے، اب جانے کا کتنا غم کہ باڈی ہی جل گئی اندر سے، ٹھیک ہے؟ ان کی اسکن ہی مطلب گوشت ہی اندر سے جل گیا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جب درود پڑھا ہوگا اور درود پڑھتے ہوئے یہ کہا ہوگا اللہم صلی علی محمد، تو جیسے ہی اپنے نبی کا نام محمد آیا ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا ساتھیوں؟ سوچ سکتے ہیں؟ اور یہی سوچنا ہے، یہی چیزیں کو سوچنا ہے ساتھیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں؟ ان چیزوں میں اترنے کی کوشش کریں ساتھیوں۔ شیطان نے ہمیں فضول خیالات میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، ہمارے خیالوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے تصورات کو، ہمارے خوابوں کو، سب کو اس نے تباہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے اور غلیظ کر دیا ہے، اتنا کہ ہم اپنی ہی سوچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے خیالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی ہی ہم باتوں سے اپنے ہی اندر سے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کسی سے بھی ملنے کا دل نہیں ہوتا، چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ تو کیوں ہم اتنا اختیار دیں شیطان کو کہ اتنا زیادہ ہم کو پریشان کر دے کہ ہمارے خیالوں میں، خوابوں میں ہاں وہ گھس جائے، یعنی وہ دخل کرے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہم خیر میں لگا دیں ساتھیوں، بھلائی میں لگا دیں، بھلائی کے کاموں میں لگا دیں،
ہاں اتنا زیادہ پازیٹیو چیزوں میں لگا دیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ، خیر کے کاموں میں خیر کے ساتھ اتنا لگا دیں، اتنا مصروف کر دیں کہ وقت ہی نہ ملے شیطان کو کہ وہ ہمارے سوچوں اور خیالاتوں میں آ سکیں، کہ وہ ہم کو بہکا سکیں. اتنا بزی کر دیں ہم اپنے آپ کو، ہاں خاص کر اپنے دل کی دنیا اور اپنے دماغ کی دنیا کو. کیونکہ ساتھی یہ دو چیزیں ہیں جو مستقل کیا ہوتا ہے، پرماننٹ. ہاں پرماننٹ چلتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. کام بھی کرو تب بھی دل بھی چلتا رہتا ہے، دھڑکن یعنی چلتی رہتی، مائنڈ بھی. سو تب بھی چلتی رہتی ہے. کسی سے بات کرو ہاں تو بات الگ ہے، ہاں لیکن سوچوں میں اکیلا کیا ہے کہ اکیلا دماغ چلتا رہتا ہے، انسان سوچتا رہتا ہے، کوئی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بس چلتا رہتا ہے. تو ہمیں جو محسوس کرنا تھا، جو سوچنا تھا، وہ سوچنا چھوڑ دیا ہے ساتھیوں. ہم آج فضول ہی چیزوں میں لگ گئے ہیں کہ بھائی وہ رشتے دار ہے، وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ دوست ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے. ہمارے نبی تو دشمنوں سے بھی ساتھی اچھا خیال رکھتے تھے، اچھے خیالات تھے ان کے. آج ہم نے اپنوں سے بھی جی تو ہم کیا سوچتے ہیں ساتھیوں؟ ہمارے نبی نے کیا کیا تھا کہ دشمنوں سے بھی اچھا گمان رکھا تھا، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں سے، اپنے قریب رشتے داروں سے بھی غلط گمان رکھتے ہیں. ہم نے جن چیزوں میں ڈوبنا تھا نا ساتھیوں، ہم نے جن چیزوں میں کھوئے رہنا تھا، ہم نے وہاں کھوئے رہنا چھوڑ دیا. ہم وہاں کھو جانا بھول گئے تو شیطان نے ہم کو ان چیزوں میں لگا دیا، ہاں جو چیزیں ہماری دنیا تھی ہی نہیں. تو شیطان تو ہاں اپنا کام کر رہا ہے ساتھیوں. تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، تو پریشان تو انسان ہوگا ہی، بے چین اور بے سکون ہوگا ہی. ظاہر سی بات ہے. دیکھو مچھلی کو پانی میں سے نکال دو، وہ پانی اس کی زندگی ہے، اس پانی میں سے اس مچھلی کو نکال دو تو پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے جس میں وہ رہ سکے. اس کو پانی چاہیے اپنے آس پاس. ہاں بس اسی طرح ہم انسان جو ادنا ہے یعنی اللہ کے بندے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں ساتھیوں. ہماری بھی ایک زندگی ہے جہاں ہم جی پائیں گے. اس دنیا میں انسان نہیں جی سکتا ساتھیوں. یہ دنیا ایسی ہے، یہاں ہم جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف امتحان کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا بہت گندی ہے ساتھیوں، بہت غلیظ ہے. ہاں یہاں کے لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے کیا؟ یہاں کے لوگوں کی بے وفائیاں نہیں دیکھی کیا؟ یہاں کے لوگوں کی مطلب پرستیاں نہیں دیکھی؟ ان کے رنگ روپ نہیں دیکھتے؟ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں یہاں کا آس پاس کا ماحول نہیں دیکھتے؟ تو یہ دنیا بہت گندی ہے ساتھیوں. یہ کبھی ہم کو رلا دیتی ہے، کبھی ہمارے دل کو توڑ دیتی ہے، کبھی ہم کو کم طریقہ احساس شکار بنا دیتی ہے. یہاں ہم نہیں جی سکتے کیونکہ یہ ہماری دنیا نہیں ہے. ہماری دنیا تو اپنے رب کے ساتھ ہے، اپنے رب کے پاس ہے. ہاں تو جب ہم وہ دنیا چھوڑیں گے نا اور پھر اس دنیا میں جینے کی کوشش کریں گے نا تو جی نہیں پائیں گے ساتھیوں. جو اللہ اور نبی کی دنیا ہے ساتھیوں، اگر ہم وہ چھوڑیں گے تو ہم نہیں جی پائیں گے. ہاں جیسے کہتے ہیں زندگی جیو، ہم نہیں جی پائیں گے. یہ لوگ جو آج یہ زندگی جی رہے ہیں، کیا ایسی زندگی کہیں گے ساتھیوں؟ آج کل اتنا زیادہ ماحول خراب ہے، یہ زندگی جی رہے ہیں. ہاں نشے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہاں بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بے پردگیاں کرتے ہیں. ہاں اسے کیا زندگی کہیں گے؟ اور آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے جلنا، اس سے جلنا، اس کے پاس یہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، ہم بھی یہ لے کر آئیں گے، ہمارا گھر اس سے اچھا ہوگا، میرے کپڑے اس سے اچھے ہوں، میرا زیور اس سے اچھا ہو، میرے بچوں کا یہ اس سے بہتر ہو. یہ کوئی زندگی ہے ساتھیوں؟ یہی ہوس اور جلن، یہ جلن میں گزر رہی ہے بس. حسد میں گزر رہی ہے اور پھر موت آ جاتی ہے. ہاں انسان مر جاتا ہے، کفن میں جاتا ہے. حقیقت دیکھو کتنی جھوٹی دھوکے والی زندگی ہے ساتھیوں. یہ جو زندگیاں ہم لوگ گزار رہے ہیں نا، بتاؤ کیا اس کو جینا کہتے ہیں؟ جینا تو اس کو کہتے ہیں جو انسان بڑے سکون کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی فراغ دلی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، کسی کا کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ اپنے رب کے لیے زندگی گزار رہا ہے. اور جب وقت موت آتا ہے تو بادشاہوں کی طرح غلام بن کر اللہ کا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کہیں گے زندگی ساتھیوں؟ جو ہمارے نبی نے جی ہے، جو صحابہ نے جی ہے. ہم جو جی رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. اسے چھوڑ کر جیے تو کیسے جئیں گے؟ بتاؤ کیسے جی پائیں گے؟ نہیں جی پائیں گے. تو سبھی سوچو ساتھیوں، جو سوچنے کی چیزیں ہیں وہ سوچا کرو ساتھیوں. تو کیا کریں؟ تو جہاں کھو جانے والی چیز
کھو جانے والی چیزیں ہیں یہ، ہاں، جو ہم سوچ رہے ہیں ساتھی، دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، یہ کھو جانے والی چیز ہیں. تو ہمیں کہاں کھونا ہے ساتھیوں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کھونا ہے. وہاں ہم اپنے آپ کو کھو دیا کریں، گم ہو جایا کریں ان چیزوں کے اندر. جو فیل کرنے والی چیزیں ہیں ان کو فیل کیا کریں. ہم اتنی دور نکل گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہماری دنیا ہم بھول گئے، ہم کو یاد ہی نہیں آتی، ہم کو خیال ہی نہیں آتا یہ سوچ کر بھی کہ اللہ میری دنیا کہاں ہے اور میری دنیا کوئی اور بھی ہے. ہاں، جب سمجھ میں آتا ہے کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے دل کو. تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہی ہے جس سے مجھے سکون ملے گا، جس کی وجہ سے میں جی پاتی ہوں. ہم سب محسوس کریں یہ سب، کیونکہ یہ ہماری دنیا ہے ساتھیوں، اسی لیے ہم کو سکون ملتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں. تو بتاؤ کہاں کھویا کرو، ہاں کہاں گم ہو جایا کرو، اور کیا سوچا کرو اور کیا فیل کیا کرو. اس کے علاوہ پھر جو بھی آئے اس کو ڈیلیٹ کر دو، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی خیال آئے ساتھیوں اس کو ڈیلیٹ کر دو کہ آپ کا کوئی کام نہیں. جیسے جب کوئی رانگ نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ رانگ نمبر ہے، پھر فون کٹ کر دیتے ہیں. تو بس اسی طرح جو چیز ہماری نہیں ہے، ہماری دنیا نہیں ہے، اس کو اپنے قریب آنے مت دو، اتنے ہلکے سے ہٹا دو، ڈیلیٹ کر دو کہ یہاں آپ کا کوئی کام نہیں. دیکھو ہم کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کوئی نگیٹو چیز ہوتی ہے، ہمارے اندر کوئی بری چیز، خراب چیز ہوتی ہے، کوئی گناہ کا خیال، کوئی بری خواہش، جو بھی ہو بری چیز، تو ہم کو لگتا ہے کہ اے اللہ میں کیسی ہوں اور میں کتنی بری ہوں. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے ساتھی، الحمدللہ. اگر محسوس ہو تو اگر ہم اپنے اندر کوئی نگیٹو چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ مت کرو کہ نہیں وہ میں نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی ہوں. ہم تو روح ہیں، ہم تو اللہ کا وہ نورانی امر ہیں، ہم نہیں ہیں وہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ تو باوفا ہوتا ہے، ہاں اپنے رب کا. ہم تو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو مومنین ہیں. پھر میرے اندر نگیٹو آیا، کیسے؟ وہ میں نہیں ہوں، وہ تو نفس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے. کوئی نگیٹو خیال اگر آئے، کوئی نگیٹو سوچ، وہ ہر چیز نگیٹو جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہ لے جائے، ہم دوری فیل کر رہے ہوں وہ خیال کے وقت میں، ہاں وہ سوچ کے وقت میں، وہ چاہت خواہی کے وقت میں، تو بس سمجھ جاؤ کہ یہ نگیٹو ہے. تو پھر کیا کرو کہ یہ نگیٹو میں نہیں ہوں، یہ نفس ہے، نفس جو میرے اندر ہے، اور بالکل میری اور میرے نفس کی دوستی نہیں. تو وہ تو اللہ کے بھی دشمن اور میرے بھی دشمن ہیں، یعنی نفس اور شیطان. تو میں اس کو اپنا پارٹنر کیوں سمجھوں کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے، مجھے ویسا ہو رہا ہے؟ نہ مجھے نہیں ہو رہا، یہ تو نفس ہے. تو اس کو اپنے سامنے دیکھو اور کہہ دو ہاں کہ تو چلا جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں. اور پھر اللہ سے کہو کہ اللہ میں تیری عبادت گزار ہوں، ہاں میں یہ نہیں سوچ سکتی، میں یہ نہیں محسوس کر سکتی، اور میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. بس یہ کہہ کر اس کو ہٹا دو، بالکل بھی اس کو ویلیو مت دو. یہ کہہ کر اس کو ہٹا دو اور پھر دوبارہ چلے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں. تو سوچو دن رات اپنے اللہ کے بارے میں سوچو ساتھیوں. ہاں سوچو کہ آسمان کو دیکھو کہ یہی تو وہ راستہ ہے جہاں سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے. بتا کوئی ہائی وے سے کوئی فلائٹ، کوئی ٹرین، کوئی بس لے جائے گی ہمیں اللہ کے پاس؟ نہیں. ہم کو اتنا پتہ ہے کہ یہی آسمانوں کے اوپر 7 آسمان ہیں اور اس کے اوپر پھر اللہ ہے. اسی لیے آس لیسن کی اکثر نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں آتا ہے کہ ان کی بھی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھی. کیوں؟ محبوب وہیں ہے، وہیں سے تو ہمیں دیکھتا ہے. تو سوچو اللہ کے بارے میں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ سب کو دیکھتے ہیں ساتھیوں، پر کیا وہ خاص نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہوگا؟ یہ سوچیں کہ اللہ تو سب کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ خاص نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہوگا؟ اللہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سوچو. سوچنے سے دیکھیں کوئی بھی نہیں منع کرتا، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے ساتھیوں، ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اللہ کے وقت میں. پھر سوچو اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ کیسے ہوں گے، جب میں اللہ سے ملوں گی کیسا ملنا ہوگا. تو اللہ سے میرے موت کے بعد بات اللہ سے میری موت کی زندگی کیسی ہوگی، جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو جنت دوزخ کیسی ہوگی، میرے رب کی رحمت
کیسی ہوگی میرے رب کا پیار، کیسا ہوگا، یہ تو ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں، پر جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب کیسا ہوگا؟ سوچو، سب فیل کرو کہ اللہ تم کو پیار کر رہے ہیں، تم اللہ کے آغوش میں ہو، اللہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اللہ ہم کو ہمت دے رہے ہیں کہ میری بندی نہیں، تو بہت مضبوط ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، محسوس کرو۔ جب اللہ الرحمن ہے، ہم کو پتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہر چیز جو ماں ہمارے لیے کرتی ہے اس سے اس سے زیادہ اللہ کرتے ہیں، تو محسوس کیوں نہیں کرتے ساتھیوں؟ ہم نے کیوں ان کو باتوں میں بس ایک کتاب کی شکل میں اس کو پڑھ لیا، ان باتوں کو ایک کتاب کی شکل میں بس پڑھ لیا اور مذاکرہ کی شکل میں ہم نے اسے سن لیا اور ختم کر دیا؟ محسوس کب کرو گے؟ محسوس کب کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ دیکھیے ساتھیوں، کوئی اگر ہمارا سر دباتا ہے یا تو پیر دباتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا اور دبا دیں، مجھے سکون مل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ہم اس کو ہاں آنکھ بند کر کے محسوس کرتے ہیں، تو محسوس ہوتی ہے نا؟ ایسے ہی کھانے کا، جب ہم کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹی پکا ہے کھانا، تھوڑا لذت لے کر کھانے دو، اٹھاؤ مت مجھے بار بار، مجھے تھوڑا دھیان دے کر کھانے دو، بہت ٹیسٹی کھانا پکا ہے۔ آج تو یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں نا، یہ دنیا کی غلیظ لذتوں کو محسوس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لذتیں جو فانی ہیں، یہ دنیا کی لذتیں ساتھی جو فانی ہیں، کب محسوس کریں گے ہم سب؟ کب محسوس کریں گے اللہ کے اس کی محبت کو؟ اللہ کو اور اس کی محبت کو جو وہ ہم سے کرتا ہے؟ ہم ان چیزوں میں ہی رہ گئے ساتھیوں، یہ چیز اچھی، وہ چیز اچھی، وہاں کی چیز اچھی، ہم اس میں رہ گئے۔ اللہ کو اس کی محبت کو کب محسوس کریں گے جو وہ ہم سے کرتا ہے؟ اسی لیے اس کی محبت محسوس کریں ہم ساتھیوں، بڑا مزہ آئے گا سچ میں۔ دیکھیں، ایک بچہ ہے، بچے نے کہا اماں اماں، اس نے کہا پیار سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں ڈوب گئی سر سے لے کر پیر تک اس اماں کہنے پر، کیونکہ اس نے محبت سے کہا ہے۔ شوہر نے پیار سے ایک دو لفظ کہہ دیے، تو ہمارے وارے نہارے ہو گئے، آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا، چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی، کیوں؟ میاں جی نے کتنے پیار سے پیارے لفظ سے پکارا مجھے، تو ان کی محبت میں ڈوب گئے، اماں نے سینے سے لگا لیا، تو ان کے آگوش میں اماں کی ممتا کے سائے میں کتنے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کب محسوس کرو گے ساتھیوں؟ اللہ کو کب فیل کریں گے؟ کہتے تو دیکھیے، کہتے تو ہمیں سب ہیں کہ اللہ ہر وقت پاس ہے، ساتھ ہے، ہاں جو اللہ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کے ہونے کو محسوس کرتے ہیں، جو اللہ کی رحمانیت کو محسوس کرتے ہیں، اس کے لاڈ اور پیار کو پاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اس کے درگزر کرنے کو کہہ دیا کہ آج اس نے معاف کر دیا، پکڑا نہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ساتھیوں، ہم کہتے ہیں اللہ کہ آج تو نے مجھے معاف کر دیا، مجھے پکڑا نہیں، یہ محسوس کریں۔ پھر معافی مانگنے کے بعد مغفرت کرنے کو محسوس کرتے ہیں، اس کے انتظار کو وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی نگاہوں میں وہ انتظار دیکھ لیتے ہیں، اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان والے ہیں یہ مومنین ہیں، یہ ہم نے اب تک اللہ کو نہیں دیکھا ساتھیوں، اور اس کے پیار میں گھائل نہیں ہوئے، اس کی نگاہوں میں وہ محبت کی گہرائی نہیں دیکھی، تو پھر کیا دیکھا ان آنکھوں نے؟ پھر کیا دیکھا ساتھیوں؟ کچھ نہیں دیکھا۔ بڑا افسوس ہے، بڑی فقیروں والی زندگی گزری اور مر بھی جائیں گے۔ دنیا میں آئے اس طرح خالی ہاتھ اور گئے بڑے نقصان اٹھا کر، ایسے مریں گے ذلت کی موت ساتھیوں۔ جس انسان نے اللہ کو نہ پایا، اپنی زندگی اکیلا ہی زندگی گزار کے مر گیا، تو بڑی ذلت کی زندگی گزار گیا ساتھیوں۔ تو ساتھیوں، اللہ کو محسوس کریں، جو ہمارے نبی نے زندگی بتائی ہے، وہ زندگی کو فالو کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان، دنیا کی زندگی خوبصورت، اور ہماری آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچوں کو کہاں لے جانا ہے؟ اپنے نبی کی حدیث پر کیسے عمل کرنا ہے کہ نبی کی قربانیوں کو، نبی کی محبتوں کو ہم دیکھیں انشاءاللہ۔ جی، نبی کی قربانیوں کو اور اللہ کی محبت، اللہ ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں، اپنی ساری سوچیں، ساری فکریں، ساری اپنا جو بھی ہے ہمارا، ہم وہیں پر لگا کے رکھیں انشاءاللہ۔ تو ساتھیوں کیا ہوگا؟ یہ زندگی ہماری بندگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ حدیث تھی اللہ کے نبی کی جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔